آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک اور فلاحی اقدام ٹرانسپورٹ کرایوں میں 40 سے 250 روپے تک کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ کرایوں کی چیکنگ کے لیے حرکت میں آ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں 40 سے 250 روپے تک کمی، 37 شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا نیا شیڈول بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظامیہ کو ٹرانسپورٹ کرایوں کی چیکنگ کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا پورا ریلیف ہر شہری تک پہنچانا یقینی بنائے، مسافروں سے زائد وصول کیا گیا کرایہ واپس کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی چیکنگ کے لیے پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی۔ 41 شہروں میں گاڑیوں کی چیکنگ، مسافروں کو زائد وصول کردہ کرایہ 1,05,000 روپے واپس کروا دیا۔ زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کو 3,58,000 روپے کے جرمانے، 30 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ ڈی سی لاہور کا بابو صابو بند روڈ بس ٹرمینل کا دورہ، بسوں کے اندر جا کر مسافروں سے کرایوں کے بارے میں دریافت کیا۔ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا فوری اطلاق کر دیا گیا ہے، مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، کرایوں میں کمی اور مسافروں کی سہولت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے سرکولر جاری کر دیا ہے۔ ڈی کلاس بس اسٹینڈ نے مینیجرز اور ٹرانسپورٹرز کو اجلاس بلانے کی ہدایت کی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس میں کرایوں میں کمی سے متعلق حکمت عملی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ جی زین، بتائے گا اجلاس کے بارے میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اتوار کے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر دی گئی اور ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے تک کمی کی گئی۔ اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچانے کے لیے اس وقت پنجاب کے جو ادارے ہیں وہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں کرایوں میں کمی اور مسافروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ اس سرکولر کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی، سی اور ڈی کلاس کے جو بس سٹینڈز ہیں ان کے مینیجرز اور ٹرانسپورٹرز کو ریگولر میٹنگز کے احکامات جاری کیے ہیں، جس میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اجلاس میں کرایوں میں کمی کے متعلق جو حکمت عملی ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹر سے کرایوں میں کمی کروا کر فی الفور عمل درآمد کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ اس سرکولر میں یہ بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی نہیں کر رہے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین آپ کا۔ آگے بڑھے بات کریں کہ اسکولوں کے مسئلے کا حل صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ 14,000 اسکولوں کی بہتری کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اقدام کیا۔ 5800 اسکولز کو آؤٹ سورس کی جانب لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں، ہر سطح پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور کے وزیر تعلیم نے پنجاب میں 1 ارب کی کرپشن کی عقل مندوں کی حکومت میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کر ہوتی تھی۔ شہباز شریف دور کے بعد اساتذہ کی تربیت پر کوئی کام نہیں ہوا۔ 49,000 سم تھنگ سکولز سے ہم 14,000 اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کی کوالٹی، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جس میں جتنے بھی مافیاز ہیں وہ یہ ایک پوری انہوں نے بلڈ کیا ہے ایک کانسپریسی تھیوری کہ یہ تو ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے ایک اسکول کے باہر بینر لگا ہوا تھا کہ ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جو نہیں ہونے دیں گے والی معاملہ آتا ہے نا، اس میں تو میرا بہت کلیئر سٹانس ہوتا ہے، ان چیزوں سے میں مروب نہیں ہوتی بالکل بھی۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا اور سلوشن بھی ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 سکولز کو پہلے مرحلے میں 5,800 سکولز کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھیں، اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے 5-7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا۔
ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، سائز پیپر کا چھوٹا کر کے. اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے، جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں. تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جائے. اب بات کریں کہ ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر احتجاج کے لیے تیار، 48 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا. کہتے ہیں ہاؤس آفیسرز اور پی جی آر کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. پنجاب میں ڈپلوما کلینک پروگرام کئی سال سے بند پڑا ہے. اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو مارا جاتا ہے، سیکیورٹی گارڈ منشیات فروخت کر رہے ہیں. جنرل ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. صدر وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی، چیئرمین ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی، صدر وائی ڈی اے جنرل ہسپتال ڈاکٹر حسیب سمیت دیگر موجود تھے. ڈاکٹر حسیب کا کہنا تھا کہ ہاؤس آفیسرز اور پی جی آر کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. ہماری ہسپتالوں میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھنے والے ینگ ڈاکٹرز، ہاؤس آفیسرز کی سابقہ 2 سے 3 ماہ سے ان کی سیلریز کی بندش کا معاملہ ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ کرنٹلی پنجاب کے کسی بھی ہسپتال میں ہاؤس آفیسرز کو ابھی تک سٹائپنڈ نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ پی جی آرز کو بھی پورے پنجاب میں ابھی تک سیلریز نہیں ملی. ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا تھا کہ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کو دوسری وزارت دے دی گئی ہے، جس وجہ سے وہ ہیلتھ کو وقت نہیں دے پا رہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے عہدہ برا ہونے میں تقریباً یہ گورنمنٹ ناکام نظر آتی ہے. میں اسپیشلی مطالبہ کرتا ہوں اسپیشلائز کے ہیلتھ منسٹر سلمان رفیق صاحب سے کہ ان کو کئی اور وزارتوں کا چارج دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. چیئرمین وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر مدثر اشرفی کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی میں تنخواہ نہ ملے تو ڈاکٹر کیا کریں. کیمرہ مین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز.